غامدی صاحب اور ان کے شاگرد، ان کا جو ایک بیانیہ ہے، ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اول اور جنگ جہانی دوم کے بعد جو ہے وہ جو طاقتیں بن گئی ہیں، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے. یہ ان کے اسکول آف تھاٹ کا جو ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ نے ان کے جو اسکول آف تھاٹ اس پر بات بھی آپ نے کی ہے. تو یہ خاص ایک طبقہ ہے کہ جو سیکولر طبقے سے بھی الائن ہے، تکفیری طبقے سے بھی الائن ہے. اور جو غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی بات مان لینی چاہیے. تو ان کے لیے مطلب کیا، کیونکہ قرآن مجید میں تو آپ نے بیان فرمایا جیسے کہ خدا چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے، تو یہ قرآن مجید سے ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مجھے تو قرآن کی یاد آ رہی ہے. فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لا یفلح الظالمون. وہ جو رب ہے نا، وہ فلاح نہیں کرتا ظالموں کی، بلکہ فلاح تو کجا، وہ کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ کی لعنت ہے بھائی ظالموں کے اوپر. جن کے اوپر لعنت ہے ان کو سردار مان لیں، صاحب اقتدار مان لیں، صاحب منصب مان لیں. امت کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی فلسفہ ہے کہ امت نے یزید کو اپنا خلیفہ اور امیر المومنین مان لیا تھا. ایسے ہی چند باشعور افراد تھے جو بے شعور گفتگو کرتے تھے. ایسے ہی چند عقل مند لوگ تھے کہ جن کی عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کا دل کرتا تھا. میں ذاتی حیثیت میں کسی کو نہیں کہہ رہا، مگر چونکہ ایک ذمہ دار شہری اور ایک انسانی تقاضے کو اور اس کے جغرافیہ کو سمجھتے ہوئے میرے دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کردار دہراتی ہے. صرف فرعون اور موسیٰ نہیں ہے، کچھ لشکر موسیٰ میں بیٹھے ہوئے سامری بھی ہیں، اور ایسے سامری ہیں کہ ان کا سحر لوگوں پہ طاری بھی ہوتا ہے، اور وہ بے جان مخلوق میں جان بھی پیدا کرتے ہیں. جیسے آج بے جا دلائل میں جان ڈال کے لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مظلومیت ہے، یہ بھی دور ہے. مگر بہرحال مجھے غامدی صاحب کے اس طبقے سے بڑی محبت ہے اس حوالے سے کہ باشعور لوگ ہیں، شاید مجبوری میں ہیں، اور شاید وہ امت کی اسی بات میں فلاح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. اور جو آپ نے قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا، جو کھسی جانور ہوتا ہے وہ اس بے بسی کے سوا کچھ کر نہیں سکتا جو وہ عارضی جذبات اور اظہار کرتا ہے. تو وہ شاید امت کو اسی معنی میں ایک دم کھسی سمجھ کے مشورہ دے رہے ہیں، اور ان کا مشورہ بجا ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں وہ اطاعت ہی کر رہے ہیں. یہ تو جناب ہر، بلکہ میں جملہ بہت ہی حساس کہہ رہا ہوں، ایک مضبوط فلسفہ ہے. اگر آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو سنی ہو، اس پہ انہوں نے کئی مرتبہ لیکچر دیا ہے کہ جس پہ جو طاقتور ہے وہی خلیفہ ہے، جو جی طاقتور ہے وہی امیر ہے. تو یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے جو جن صاحبان کی آپ بات کر رہے ہیں. امت نے ہمیشہ طاقت کو ہی معیار بنایا ہے. یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے حق کو قبلہ بنایا ہے، کعبہ بنایا ہے، اور لیکن ان ہم کو آج طاقت دیکھ رہے کے ہیں کہ آگے. بڑی بڑی طاقتیں وہ ایران کے ہاتھوں آج ذلیل ہو رہی ہیں. ٹیکنالوجی کے اندر بھی دیکھ لیں اور ہر میدان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اچھا، تو میرا خیال ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ شاید سمبن بکمن امیون. یہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ قرآن میں جو چیز واضح بیان کی گئی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء، طالوت جالوت کا واقعہ ہے، تو یہ قرآن مجید کے اندر جو واضح طور پر واقعات موجود ہیں، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں بہرحال نہیں سمجھ آتی مجھے کہ کیوں قرآن کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے. آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میں اگلے سوال کی طرف پھر چل بڑھتا ہوں. میرے خیال ہے کہ آپ کو سینہ وسیع رکھنا پڑے گا ایسے احباب کے لیے، اس لیے کہ وہ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مروب ہیں، اور زبانوں میں دم خم رہا نہیں ہے. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد جو کچھ بھی ہے یہ امت کا شرازہ ہے. اس شرازے میں سے ایک بے جان جسم میں سے ایک روح ہے جو ابھی تک زندہ ہے. اس روح کا نام اور اس کی زندگی کا نام حسینیت ہے. جس کے پاس حسینیت کا جسے کہتے ہیں نا آب حیات موجود ہے، وہ زندہ رہے گا. باقی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. امت کے بھی اس سے بہتر مشورہ نہیں ہے جو محمد بن سلمان کر رہے ہیں. اسی صف میں پیچھے کھڑے ہو کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رویہ اپنائیں. یہی امت کے لیے اس وقت نجات اور زندگی کی، بلکہ سمجھنے کی ان کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے. اور 61 سن ہجری میں بھی امت نے یہی فیصلہ لیا تھا کہ زندگی بچا لیتے ہیں. دین سستا ہے، بک سکتا ہے. میں نے کہا نا، اس کے لیے ماؤں کا حسینی ہونا ضروری ہے. اور یہ حلال حرام کی بات نہیں ہے، یہ انسانی وقار کی بات ہے.
مجھے ایران سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایران میں بڑی ظلم و زیادتیاں ہیں، ایران میں بڑی چیزیں غلط بھی ہوں گی، ایران میں ان کے اپنے لوگوں کے اوپر بھی بڑی ناانصافیاں ہوئی ہوں گی. یہ سب ایک سیاسی گفتگو ہے. میں اس خطے کو ایک سیاسی حیثیت میں دیکھتا ہوں بجائے کہ صرف مذہبی رنگ میں دیکھوں. ہو سکتا ہے اب میں غلط ہوں، مگر یہ بات تو آپ کی صحیح ہے نا کہ سیاسی حیثیت میں بھی ایک ملک نے باقی تمام ان ملکوں کے اوپر جن کے اوپر تیل کے ذخیرے موجود ہیں، ڈالرز کی رحمتیں اور شفقتیں برس رہی ہیں، ایڈوانس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، F-16 F-35 ہے، ان ملکوں کے اوپر تماچا مارا ہے کہ ہم سینکشنز میں رہنے کے باوجود 47 ایئرز اپنا جہاز، اپنا میزائل، اپنا نٹ، اپنا بوٹ، اپنا مکینک بنا سکتے ہیں. تو تم غیرت کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم یہ سوچ کیوں رہے ہو کہ وہ تم پہ غالب ہے؟ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہے، ہم مغلوب نہیں ہو سکتے.